آج کل مشرق وسطی میں جو صورتحال ہے، خاص طور پر ایران، اسرائیل اور امریکہ کے بیچ، اس پر بات کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ 23 جون 2025 تک کی ایک کافی پیچیدہ تصویر دکھا رہے ہیں۔ تو آئیے ذرا سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے اور کیوں یہاں تک پہنچا۔ بالکل، یہ صورتحال دیکھیں غیر معمولی ہے کیونکہ اب تینوں فریق جو ہیں وہ براہ راست فوجی کارروائیوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ یہ اب کوئی صرف پراکسی وار نہیں رہی، یہ ایک فعال میدان جنگ بنتا جا رہا ہے۔ تو ان واقعات کی ترتیب اور ان کے جو گہرے معنی ہیں ان کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ تو اچھا، شروعات ہوئی 13 جون کو جب اسرائیل نے اچانک ایران پر حملہ کر دیا۔ جی 13 جون۔ اطلاعات تو یہی ہیں کہ نشانہ ایران کی جوہری تنصیبات تھیں، فردو، نتنز، آصفہاں اور ساتھ ہی فوجی اڈے اور قیادت بھی۔ یہ تو سیدھا ایک بہت بڑی اسکیلیشن تھی۔ بالکل، اور ایران کا رد عمل بھی فوری تھا اور شدید تھا۔ 15 جون تک اطلاعات کے مطابق 150 سے زیادہ بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ 150 میزائل؟ جی ہاں، اور 100 سے زیادہ ڈرونز بھی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ دونوں طرف سے نقصان اور ہلاکتوں کی خبریں بھی آئیں۔ یہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو دہیوں سے وہ شطرنج کی چالیں چل رہی تھیں، اس کے بعد پہلا بڑا براہ راست ٹکراؤ تھا۔ اور پھر معاملہ اس وقت اور بھی سنگین ہو گیا جب 22 جون کو امریکہ براہ راست اس میں شامل ہو گیا، آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے نام سے۔ یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ دلچسپ بھی اور ظاہر خطرناک بھی۔ امریکہ نے پہلی بار، یہ نوٹ کرنے والی بات ہے، پہلی بار بنکر بسٹر بموں کا استعمال کیا ایران کی زیر زمین جوہری تنصیبات پر۔ فردو، نتنز، اصفہان، یہ وہ بم ہیں جو زمین میں گہرائی تک جا کر مضبوط بنکرز کو تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ تو مقصد صاف تھا کہ جوہری صلاحیت کو شدید نقصان پہنچایا جائے۔ جی، نہ صرف نقصان پہنچانا بلکہ یہ امریکہ کی طرف سے ایک واضح پیغام بھی تھا کہ وہ ایران کے جو سب سے محفوظ سمجھے جانے والے ٹھکانے ہیں ان کو بھی نشانہ بنانے کی صلاحیت اور ارادہ رکھتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے تو اسے یادگار حملہ کہا اور حکومت کی تبدیلی کا اشارہ بھی دے دیا، اگرچہ بعد میں امریکی حکام نے کہا کہ مقصد صرف جوہری پروگرام روکنا تھا، حکومت بدلنا نہیں۔ جی، یہ بیانات میں تضاد بھی قابل غور ہیں۔ بالکل۔ اور پھر 23 جون کو ایران نے جوابی کارروائی کی۔ اچھا۔ اور وہ بھی 2 محاذوں پر کی۔ اچھا۔ ایک تو قطر میں العدید ایئر بیس پر میزائل حملہ کیا۔ یہ بہت اہم اڈہ ہے، یہاں تقریباً 40,000 امریکی فوجی تعینات ہیں۔ 40,000؟ العدید پر حملہ تو بہت بڑا رسک تھا ایران کی طرف سے۔ بہت بڑا، اگرچہ اطلاعات یہ ہیں کہ ایران نے حملے سے پہلے قطر اور امریکہ کو پیشگی اطلاع دی تھی۔ اچھا۔ جی ہاں، جس کی وجہ سے لگتا ہے زیادہ تر میزائل روک لیے گئے اور کوئی امریکی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تو یہ اقدام شاید یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایران براہ راست امریکی جانوں کو نشانہ بنانے سے گریز کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنی صلاحیت اور رد عمل کا عزم ضرور دکھانا چاہتا تھا۔ ایک طرح کی کیلکولیٹڈ ایسکیلیشن تھی ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا قدم کیا تھا ایران کا؟ دوسرا قدم تھا جنوبی اور وسطی اسرائیل پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے میسائل اور ڈرونز کا حملہ۔ اسرائیل پر بھی اسی وقت؟ جی، تقریباً اسی دوران۔ اسرائیل کے آئرن ڈوم نے بہت سے حملے تو روکے، لیکن کچھ میسائل شہری علاقوں میں گرے، املاک کو نقصان پہنچا اور لوگ زخمی بھی ہوئے۔ یعنی ایران نے ایک ہی وقت میں امریکہ اور اسرائیل دونوں کو جواب دیا۔ بالکل، یہ بے وقت اپنے دونوں مخالفین کے خلاف طاقت کا مظاہرہ تھا۔ اور پھر ظاہر ہے اسرائیل نے بھی جواب دیا ہوگا۔ جی، اس کے جواب میں اسرائیل نے پھر ایران پر حملہ کیا۔ اس بار مبینہ طور پر ایرانی میسائل انفراسٹرکچر، کرمنشا کے قریب کچھ مقامات، تہران میں کچھ اہم جگہوں، خاص طور پر ایوان جیل کے قریب، اور مغربی ایران کو نشانہ بنایا۔ ایران کے اندر سینکڑوں ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں۔ یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ لگ رہا ہے، ایکشن، ری ایکشن۔ اس سب کے وسیع تر اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ آبنائے ہارمونز کی بات بھی ہو رہی تھی۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ علاقائی کشیدگی تو آپ دیکھ رہی ہیں عروج پر ہے، اور اطلاعات ہیں کہ ایرانی پارلیمنٹ وہ آبنائے ہارمونز کی بندش کی منظوری دے سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو؟ دیکھیں، یہ دنیا کی تیل کی سپلائی کا ایک اہم ترین، شاید سب سے اہم بحری راستہ ہے۔ اگر یہ بند ہوتا ہے تو عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں وہ آسمان سے باتیں کرنے لگیں گی۔ عالمی معیشت پر شدید اثرات ہوں گے۔ اور عالمی رد عمل کیسا ہے؟
مجھے تو لگ رہا ہے دنیا بٹی ہوئی ہے۔ بالکل بٹی ہوئی ہے۔ خلیجی ریاستیں ہیں، قطر، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، انہوں نے الحدید پر ایرانی حملے کی مذمت کی ہے۔ دوسری طرف روس اور چین، انہوں نے امریکی بمباری کو بلا اشتعال قرار دیا ہے اور عالمی جنگ کے خطرے سے خبردار کیا ہے۔ عالمی جنگ؟ جی، یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ، یورپی یونین اور دوسرے ممالک وہ فریقین سے تحمل اور سفارتکاری کی اپیل کر رہے ہیں۔ لیکن کیا سفارتکاری کا کوئی امکان بچا بھی ہے؟ وہ عمان میں کچھ بات چیت ہونی تھی نا؟ جی، 15 جون کے آس پاس عمان میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات طے تھے، لیکن ظاہر ہے ان فوجی کارروائیوں کی وجہ سے وہ غیر معینہ مدت کے لیے معطل ہو گئے۔ تو مطلب سفارتکاری کا راستہ تقریباً بند ہو گیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کیا یہ بڑھتی ہوئی کشیدگی سفارتکاری کے دروازے بند کر چکی ہے؟ یہ دیکھنا ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم ایک انتہائی خطرناک موڑ پر کھڑے ہیں۔ اسرائیل کا حملہ، پھر ایران کا جواب، پھر امریکہ کا براہ راست داخل ہونا، پھر ایران کا امریکہ اور اسرائیل دونوں پر جوابی حملہ، اور پھر اسرائیل کا مزید جواب۔ عالمی معیشت، علاقائی سلامتی، بین الاقوامی تعلقات، سب کچھ دور پر لگا ہوا ہے۔ صورتحال واقعی نازک ہے اور غیر یقینی ہے۔ یہاں ایک آخری سوچ جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال میں، جہاں ہر قدم مزید کشیدگی کی طرف جا رہا ہے، کیا سفارتکاری کے لیے کوئی حقیقی گنجائش باقی ہے بھی؟ یا کیا یہ خطہ اور شاید دنیا ایک ایسے بڑے تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے جس کے نتائج کا ہم فی الحال